فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ و تولہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتے ہیں کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہاں بار بار بھرتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ڈاکٹر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ دوسرا موقع ہے جب مہید پور میں خطاب کے لیے میں حاضر ہوا۔ موسم بارش کا ہے، اس بات کا اندیشہ بہرحال تھا کہ بارش ہو سکتی ہے، اور جب ہمارے جلیل بھائی نے پروگرام کے لیے مجھ سے کہا تو چونکہ میں ایک مدرسے میں ملازم ہوں، میں نے کہا کہ جلیل بھائی میں چھٹی میں پروگرام دے سکتا ہوں، محرم کی چھٹی میں پروگرام طے ہوا۔ یہ میری مجبوری تھی، پروگرام کے لیے مہید پور سے پہلے بھی میرے پاس فون آیا تھا مگر میں نہیں آ پا رہا تھا، اور آج بھی بھائیوں نے بڑی کوشش کی، کئی دن سے میں نے سنا کئی بار میٹنگ ہوئی، پروگرام مسجد کے باہر کرنے کی پوری کوشش کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اور موسم ظاہر ہے یہ ایسا موسم ہے جس میں آپ کوئی بھی پروگرام گراؤنڈ میں کھلے میدان میں عام طور سے نہیں کر سکتے، بارش کا خطرہ بہرحال رہتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے اس گھر میں، اس مسجد میں موسم کے ناساز ہونے کے باوجود بڑی اچھی تعداد میں ہمارے بھائی اور بہنیں آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو آپ لوگوں کی قرآن و سنت سے محبت کی دلیل ہے، اور دوسرے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، جن کا جس طریقے کا بھی یوگدان رہا ہے آج کے اس پروگرام کو قائم کرنے، منعقد کرنے میں، یہ ان کے خلوص کا بھی اثر ہے کہ موسم کے ناساز ہونے کے باوجود مسجد میں بہت اچھی تعداد میں سامعین اور سامعات آئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ یہاں ہم سب کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے، اور جس طریقے سے یہاں مسجد قباء میں ہم سب اکٹھا ہیں، رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، دور حاضر کے فتنوں پر شیخ قاسم ندوی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے بڑا بہترین اور قیمتی خطاب سماعت فرمایا۔ مجھے جو ٹاپک ذمہ داروں کی طرف سے ملا ہے وہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے، اور سچ پوچھو تو وہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے دل کے زخموں کو پوریتا ہے۔ ٹاپک ہے امت کے زوال کے اسباب اور علاج۔ آج جب ہم اس امت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی امت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دی ہیں جو کسی اور امت کو نہیں دی۔ آپ پڑھتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تھی۔ ہم سے پہلے کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی لمبی عمریں دی، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ میری امت کی عمر ایوریج عمر 60 اور 70 کے بیچ کی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سے پہلے کی امتوں کو 300 سال 400 سال کی عمر ملی، اور اس امت کو کم عمر ملی۔
اللہ نے عمر کم دی ہے آپ کو، مگر آپ کو نیکیوں کے موقع زیادہ دیے، ایسے ایسے ایام اللہ نے آپ کو دیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے مسلمان، یہ الگ بات ہے تمہیں 70 اور 60 سال کے بیچ میں رکھا گیا، مگر تم کو شب قدر کے جیسی راتیں دی گئیں، ایک رات کی عبادت کر کے تم 84 سال کا ثواب پا سکتے ہو۔ تمہیں ایسے ایسے ایام دیے گئے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا گیا۔ کل عاشورہ کا دن ہے، ایک دن کا روزہ آپ نے رکھا، 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ عرفہ کا روزہ آپ نے رکھا، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ریوارڈ بڑھا دیا گیا۔ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں دی جو پچھلی امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ آپ کے اوپر 5 ٹائم کی نمازیں فرض کی گئی، لیکن اس میں بھی آپ کی سہولت کا خیال رکھا گیا۔ آپ سفر میں چلے گئے، انسان سفر میں ہوتا ہے، بہت ساری مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سفر میں آپ کو نمازوں میں قصر کرنے کی اجازت دی۔ 4 رکعت والی نمازوں کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھ لیں۔ پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے میں آپ کو کوئی دقت ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھ لیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اے مسلمانوں، ہم نے تم کو جو شریعت دی ہے، جو دین دیا ہے، اس دین کے اندر قدم قدم پر تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اس امت کو اللہ نے آسانیاں دی۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلیکٹڈ امت ہے۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس امت میں ہمارے اور آپ کے جیسے نالائق لوگ جو اس امت میں ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ امت اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اے مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی امت ہو، تمہیں اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر چلنے والے ہو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم بھی سلیکٹڈ ہیں، ہمارا نام بھی سلیکٹڈ ہے۔ اس امت کو جو شریعت دی گئی، یہ شریعت بھی پچھلی تمام شریعتوں کے مقابلے میں سب سے الگ شریعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی ان کے دور کے لیے اپروپریٹ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت تھی وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو نئے طریقے سے دنیا تک پہنچانے آئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی۔ جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، ان کی شریعتیں ان کے زمانے کے لیے خاص تھی۔ لیکن ہمیں جو دین دیا گیا یہ قیامت تک کے لیے کمپلیٹ دین دے دیا گیا، اور جب اس دین کو اللہ نے مکمل کیا تو اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ دین دے دیا ہے جو کامل دین ہے، جو مکمل دین ہے، اور اس دین کو دے کر کے میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ ہمیں کامل دین ملا ہے۔ 2023 چل رہا ہے، ابھی نہ جانے دنیا کی کتنی عمر باقی ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جب دنیا یہ کہہ دے کہ اسلام ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اسلام اللہ کی آخری شریعت اور اللہ کا آخری دین ہے، اور یہ شریعت قیامت تک چلتی رہے گی، اور ہر دور کے تقاضوں کو یہ شریعت پورا کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم تبدیل کیا، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا،
یہودیوں نے اعتراض کیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ محمد کے دین کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ کل تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ آپ کے دین کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، آپ کی شریعت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کو جلال آیا، اللہ کو غصہ آیا۔ اللہ کے دین پر انگلی اٹھانے والے دنیا کے سب سے بڑے اسٹوپڈ اور بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ہمارے حکم پر اعتراض کرنے والوں، ہماری شریعت پر انگلی اٹھانے والوں، تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم خوش ہو جاؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو۔ جب تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا، جو مڈل آف دا ارتھ ہے، جو زمین کا سینٹر ہے۔ اللہ نے ہمارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ بنایا۔ تو ہم وہ امت ہے میرے بھائی جسے اللہ قرآن میں کہہ رہا امتم وسطا، یہ دنیا کی سب سے اچھی امت ہے۔ اور آگے بڑھو، سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم بیسٹ کمیونٹی ہو، دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی۔ آج ہم کہاں چلے گئے میرے بھائی؟ آج ہماری جان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے گھروں کی کوئی، ہمارا گھر ٹوٹ جائے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے لوگ لڑتے ہیں، مسلمان کے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھانا نہیں چاہتا۔ اتنے ویلیو لیس ہو گئے ہم، اتنے بے قدر و قیمت ہو گئے ہم۔ کہاں ہم ثریا پرتے، کہاں ہم سرا پر آ گئے، کہاں ہم آسمان کی بلندیوں پرتے، کہاں ہم پاتال کی گہرائیوں تک پہنچ گئے۔ یہ حالات کیوں ہوئے؟ اس کا دو جواب ہے، ایک عمومی جواب، ایک کامن جواب ہے۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے۔ آپ کا روزی روٹی آپ کی چلتی رہے، آپ سکھ چین سے کھاتے پیتے رہے، اللہ کو بھلا اللہ کو نعوذ باللہ کیا پرابلم ہے؟ اللہ آپ کا چین اور سکون کیوں برباد کرے گا؟ اللہ کسی قوم کے حالات کو تبھی بدلتا ہے جب وہ قوم اپنے کرتوت بدل دیتی ہے۔ یہ اللہ کا پرنسپل ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے۔ جو قوم اپنے کرتوت بدلے گی اللہ اس قوم کو ذلت کا مزہ چکھائے گا، اور جب اللہ کسی کو ذلت کا مزہ چکھانا چاہے تو ہے کسی کی مجال جو مدد کر سکے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برا کرنا چاہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ عروج و زوال اس کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک تو وہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ آج جو اپنی حکومتوں پر ناز کر رہے ہیں وہ اس خواب و خیال میں نہ رہے، حکومتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومتیں چھین لیتا ہے۔ پاور اللہ کے ہاتھ میں، اس کائنات کا جو مالک ہے اسی کے ہاتھ میں بادشاہت اور حکومت ہے۔ تو ایک کامن جواب ہے کہ کرتوت بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ اب ایک ہے ڈیٹیلڈ جواب، تفصیلی جواب، اس پر ہم ایک ایک پوائنٹ کر کے بات کریں گے انشاءاللہ۔
لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ریزنز پر آئیں، ان اسباب کو بیان کریں کہ یہ امت کیوں ذلیل و خوار ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ امت کے موجودہ حالات کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی قصاتیہا، اے مسلمانوں وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا تداعی، عربی گرامر کا رول ہے، جب عربی میں کہا جاتا ہے دعا تو مطلب کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو دعوت دی، بلایا، اور تداعی کا مطلب ہوتا ہے میں نے آپ کو بلایا، آپ نے مجھے بلایا۔ ابھی نماز کے پہلے کھانا چل رہا تھا نا، دسترخوان بچھا تھا، اب کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، اب وہ کھا چکے تو جو ویٹنگ میں تھے پھر وہ کھا رہے ہیں، اور جب سب کھا چکے تو پھر کھلانے والوں نے بھی کھایا ہوگا۔ کھایا کہ نہیں کھایا بولو بھائی؟ اس کو کہتے ہیں تداعی۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان دسترخوان بن جائیں گے، ان کے پیچھے پوری دنیا کی قومیں پڑ جائیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گی، میں نے لوٹ لیا تو لوٹ، میں نے مار لیا تو مار۔ فٹ بال بن جائے گی یہ امت، دسترخوان بن جائے گی یہ امت۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی امن قلت نحن یومئذ، کیا اس دور میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اچھا یہ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کی حیات کا واقعہ ہے، ایسا تو نہیں کہ اسلام یورپ تک پہنچ چکا تھا، ابھی یورپ تک تو نہیں پہنچا ہے اسلام، ابھی اسپین میں اسلام نہیں پہنچا ہے، ابھی اسلام مکہ اور مدینہ کی سرحدوں کے اندر ہے۔ لیکن صحابہ کو حیرت ہو رہی کہ اے اللہ کے نبی ایسا دور آ جائے گا کہ ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، تم بلینز میں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں تم ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے ہوتے ہیں، تم ان بلبلوں کی طرح ہو جاؤ۔ پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں نا، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ انگلی لگاؤ ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مثال دی ہے اللہ کے رسول، پانی کے بلبلے کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالی وہن یعنی کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا ہے اللہ کے نبی وہ کون سی کمزوری ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا، تم دنیا کو چاہنے لگو گے، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ نبی نے کبھی دنیا کو نہیں چاہا، صحابہ نے کبھی دنیا کو نہیں چاہا، لیکن تم دنیا کو چاہنے لگو گے، دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت تمہیں بہت زیادہ ناپسند ہو جائے گی۔ یہ ہے نقشہ، امت کے زوال کا نقشہ، امت کی بربادی کا نقشہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ اور ظاہر ہے جب میں اسباب بیان کروں گا تو جو سبب بیان کروں گا اس کا اپوزٹ اس کا علاج ہے۔ تو میں انشاءاللہ 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس امت کے تباہی اور بربادی کے 10 اسباب۔ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں مگر ہمیں اپنی تقریر کو لمیٹڈ کرنا ہے، اور 10 چیزیں جو اپنے مطالعے کی روشنی میں جو فی الحال میری نظر میں مجھے سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، یہ امت کیوں دور ہوئی؟ کیونکہ یہ اپنے اصل کام سے ہٹ گئی۔ اس کا اصل کام کیا تھا؟ اس کا اصل کام تھا دنیا کو توحید کی دعوت دینا، دنیا کو توحید بتانا اور شرک سے روکنا، یہ اس کا اصل کام تھا۔
یہ تباہ کیوں ہوئی؟ یہ توحید سے ہٹ گئی، اس امت کے اندر شرک ہونے لگا، اس امت نے قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا، اس امت نے اپنے بزرگوں، اپنے ولیوں، اپنے علماء کے آگے سر جھکا دیا، اس امت کی عورتیں مزاروں پہ جا جا کے اولادیں مانگنے لگی۔ یہ امت اس قدر کمزور عقیدے کی ہو گئی کہ ہمارا مسلمان نوجوان کار چلا رہا ہے، سامنے سے بلی گزر گئی تو اس نے بریک مار دیا، پیچھے والے نے پوچھا بھائی تو نے بریک کیوں مار دیا؟ بولا وہ بلی گزر گئی نا، اب تھوڑی دیر رک کے پھر گاڑی چلاؤ۔ بلی اس کے گاڑی کو بریک لگ رہا ہے بلی کی وجہ سے، یہ بیمار ہو گیا، 2-4 ڈاکٹروں کا علاج کیا، ڈاکٹروں نے کہا تیری بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کسی حضرت جی کے پاس گیا، کسی پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے اسے ایک کالے رنگ کا دھاگا دے دیا، اس نے کہا کہ یہ دھاگا تو پہن لے تیری بلائیں ٹل جائیں گی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ دھاگا کیا ہے، اس دھاگے پر اس نے کیا پڑھا ہے اور یہ دھاگا مجھے کیا کرے گا، اس نے دھاگا پہن لیا۔ اس امت کا عقیدہ اتنا کمزور ہے۔ ارے جب تم اپنے مقصد حقیقی کو بھول گئے، جب تم توحید سے ہٹ گئے تو اللہ کی مار کیوں نہ آئے گی اور اللہ تمہیں ذلیل رسوا کیوں نہ کرے گا؟ اللہ کا وعدہ اس شرط کے ساتھ تھا کہ تم اس کی توحید کو قائم کرو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر، اے ایمان والو ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں زمین میں اقتدار بھی عطا کریں گے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم دنیا میں تمہارے دین کو غالب بھی کریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے خوف کو امن اور شانتی میں تبدیل کر دیں گے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، شرط یہ ہے تم صرف اور صرف میری عبادت کرو گے، میری توحید پر قائم رہو گے، شرک نہیں کرو گے۔ شرک کرو گے تو پھر ہمارا وعدہ نہیں۔ کیا اس امت نے شرک نہیں کیا؟ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے کا نقشہ کھینچا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے یہ نقشہ کھینچا، دنیا 100 سال آگے بڑھ گئی، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مگر مسلمان کے عقیدے کی حالت اور مسلمانوں کی سوسائٹی کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی۔ اور اب تو ہمیں وہ حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور ہائے ہائے حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ کون تھا؟ چلو ایک جنرل نالج کا سوال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اس مسجد میں کوئی جواب دے پاتا ہے۔ حضرت علماء کو نہیں بولنا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کا نام بتا دو بھائی۔ سنتا ہوں ناگوری کہیں اور شادی نہیں کرتے ماشاءاللہ، قبیلہ اور خاندان والا بڑا معاملہ ہوتا ہے آپ کے یہاں، تو قبیلے کی جانکاری تو آپ کو ہونی چاہیے۔ ہے کسی کو معلوم؟ حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کا نام تھا دوس، یہ یمن کا قبیلہ تھا۔ اب میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو بات بیان کی ہے وہ بات قبیلے دوس کی برائی بیان کر رہی ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ کی ایمانداری دیکھو، اللہ اکبر، کہ اس حدیث سے بظاہر ان کے قبیلے کی برائی بیان ہو رہی ہے، مگر ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ابو ہریرہ اس حدیث کو ایز اٹ از جیسے انہوں نے نبی سے سنا ویسے بیان کر۔ اتنے ایماندار تھے صحابہ، تمہاری اوقات ہے تم صحابہ پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ ارے تم سجدے کرتے کرتے مر جاؤ
اور راتوں کو تہجد کرتے کرتے تمہارا جسم گل جائے، رب کعبہ کی قسم تم کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں دے سکتے۔ تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا؟ تم ان ہاتھوں کو کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی کو ٹچ کیا تھا؟ تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جس مجلس میں جبریل آیا کرتے تھے اور قرآن اترا کرتا تھا؟ تم صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو۔ آج جو لوگ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ یہ میرے نبی کے چہیتے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم چشم فلک نے نبیوں کے بعد اتنے بہترین لوگ نہیں دیکھے دنیا میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی، حتی تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نام کے بت کا چکر نہیں لگانے لگیں گی۔ پھر ابو ہریرہ آگے کہتے ہیں کہ ذو الخلصہ یہ قبیلے دوس کا بہت بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب مسلمان عورتیں مشرک ہو جائیں گی اور وہ بھی بتوں کا طواف کریں گی۔ آج ہندوستان میں سمجھتا ہوں جس کے پاس بھی ہلکی سی سمجھ اور عقل ہے وہ اس حدیث کو آج ہندوستان کے حالات پر اپلائی ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ کتنی تعداد میں مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ کیوں مرتد ہو رہی؟ کبھی اس پر غور کیا؟ ابھی مولانا تقریر کر رہے تھے، آپ نے عورتوں کو موبائل تھما دیا۔ معاف کیجئے میں ایگری نہیں ہوں اس بات سے۔ موبائل تھما دینا یہ بگاڑ کی وجہ نہیں ہے۔ موبائل کوئی اتنی خراب چیز نہیں جسے استعمال نہ کیا جائے۔ ہم نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی تو انہوں نے موبائل سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ ہم نے ان لڑکیوں کو بھی جانتے ہم جنہوں نے موبائل کے ذریعے دین کا علم سیکھا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو اس موبائل کے ذریعے مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ بھئی چاقو ہے، چاقو سے آپ سبزی بھی کاٹتے ہیں، چاقو سے گوشت بھی کاٹتے ہیں اور چاقو سے کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں، تو کیا چاقو خراب چیز ہو گئی؟ آپ کے استعمال کا طریقہ خراب ہے۔ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، وجہ موبائل نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ آپ نے اپنی لڑکیوں کو دین سکھایا ہی نہیں۔ آپ کی مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے عورتوں کے لیے۔ مارکیٹ جا سکتی ہیں، بازار جا سکتی ہیں، گھومنے جا سکتی ہیں، سیر کرنے جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ مسجد کے دروازے آپ نے اپنی عورتوں کے لیے بند کر دیے۔ آپ کیا امید کرتے ہیں؟ سال میں ایک جلسہ کرا لیا آپ نے اور آپ کے گھر کی عورتیں جلسے میں چلی گئیں، وہ دیندار بن جائے گی؟ نہیں۔ بیماری جتنی خطرناک ہوتی ہے ڈاکٹر اتنا تگڑا اینٹی بائیوٹک دیتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے بھائی صاحب۔ آپ کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور آپ ان کو بچانے کے لیے موبائل کو دوش دے رہے ہیں۔ موبائل دوشی نہیں، آپ دوشی ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ دوشی ہے، ان لڑکیوں کے گارجین دوشی ہے، ان لڑکیوں کے سرپرست ذمہ دار ہیں۔ کیا تربیت کی آپ نے؟ ہم نے تو تاریخ میں سمیہ کے جیسی عورتوں کو دیکھا۔ سمیہ اس نے جان دے دی مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا گیا۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونے کی اذیت کو گوارا کر لیا مگر محمد کا دین نہیں چھوڑا۔ آج آپ کی بیٹیاں اتنی کمزور ہو گئی، کسی نے آئی لو یو بول دیا اس نے اسلام چھوڑ دیا، کسی نے دو چار محبت کی باتیں بول دی اس نے دین چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھایا ہی نہیں، دین سکھایا ہی نہیں۔ جاؤ اپنے فتوے بدلو، اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کرو، ان کو جمعہ کے خطبے سناؤ، انہیں دین سکھاؤ۔ اس کے بعد موبائل کو دوش دینا، موبائل دوشی نہیں ہے، موبائل تم دوشی تم ہو، ذمہ دار تم ہو، مجرم تم ہو۔ میری باتیں تلخ لگ رہی ہوں تو معاف کیجیے گا میرے بھائی۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیش ہے رسوائی ہے۔ کسی مسلک پر نشانہ نہیں ہے، کسی منہج پر نشانہ نہیں ہے، نشانہ کسی پر نہیں ہے، بس درد یہ ہے کہ آج اس قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ دور بھی آئے گا جب قبیلے دوس کی عورتیں طواف کریں گی اپنے بت کا، شرک کریں گی اور غیر اللہ کی عبادت کریں گی۔
اتنا ہی نہیں، ترمذی کی ایک روایت میں تو یہاں تک کے الفاظ ملتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بھی بتوں کی عبادت کریں گے۔ آج کیسے کیسے نعرے لگا رہا ہے مسلمان، بھئی ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں مگر ملک کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ ملک کی محبت میں بھی کوئی ایسا نعرہ نہیں لگا سکتے جو آپ کو شرک تک لے کے جاتا ہے۔ آج مسلمان شرکیہ نعرے لگا رہا ہے، اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے وہ ایسے نعرے اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکال رہا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا وہ دور آئے گا۔ اور یہاں ایک بات غلط فہمی دور کر دوں، مسلمان کو اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈمان کی جیلیں اور وہاں کی کال کوٹریاں گواہ ہیں کہ مسلمان نے اس ملک کے لیے کتنا خون بہایا ہے۔ کالا پانی کی سزائیں جھیلنے والے سب سے زیادہ مسلمان رہے ہیں۔ کبھی موقع ملے بہار کے پٹنہ شہر چلے جاؤ، وہاں ایک محلہ تھا صادق پور نام کا، وہاں پورا ایک خاندان تھا، مسلمان خاندان تھا، اہل حدیث خاندان تھا۔ اس خاندان کے پورے لوگ اجڑ گئے، اس گھر کے بچے یتیم ہو گئے، اس خاندان کی عورتیں بیوہ ہو گئی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ ہمیں اس ملک کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے نہ مانگا جائے۔ اس ملک کے پہلے وزیر اعظم نے کسی دور میں کہا تھا کہ اگر اس ملک کے لیے قربانی دینے والے تمام لوگوں کی قربانیوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صادق پور پٹنہ کے علماء کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی۔ یہ جواہر لال نہرو نے اس ملک کے پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ملک سے محبت کرو، ملک کی خدمت کرو، ملک کی سیوا کرو، مگر یہ محبت آپ کو شرک تک نہ لے کے جائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ یہ امت کیوں برباد ہوئی؟ توحید سے دور ہونے کی وجہ سے برباد ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ امت کیوں برباد ہوئی؟ اختلاف کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے۔ یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، اس مسجد میں دوسرے مسلک کے لوگ نہیں آ سکتے، اگر کسی دوسرے فلاں مسلک کے لوگ آئے تو ان کی خیر نہیں ہے۔ کتنے کیس ہوئے، دوسرے مسلک کا آدمی گیا، پتہ لگا اس کی پٹائی کی گئی، مسجد کو دھویا گیا۔ میرے نبی نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی میرے بھائی، میرے نبی کا اخلاق تو ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی انسان آتا ہے اور جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ صف لگتی ہے، وہاں وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے رک جاؤ، لا تظلموہ، اس کو پیشاب کر لینے دو، تم روکو گے پیشاب ادھر ادھر پھیل جائے گا اور گندگی ہو جائے گی۔ جب وہ پیشاب کر لیتا ہے، اچھا یہ بھی بتا دوں، وہ دیہاتی مسلمان تھا، غیر مسلم نہیں تھا، دیہاتی تھا، شہر کے کلچر سے ناواقف تھا، مسجد کے آداب۔ بھائی آپ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، ایک انسان پڑھا لکھا ہے، ایک ان پڑھ ہے، آپ دونوں سے ایک لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جو انسان جس کیٹیگری کا ہو اس سے ویسے ڈیل کیا جائے۔ ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہر انسان کو ایک طریقے سے بھائی آپ ٹریٹ مت کیجیے، سامنے والے اپنے مخاطب کی رعایت کیجیے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ وہ دیہاتی نماز پڑھنے کی جگہ پیشاب کر رہا ہے، نبی نے صحابہ کو مارنے سے منع کیا۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا، بڑے پیار سے سمجھایا، میرے بھائی ان ہذہ المساجد لا تصلح لہذا، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے۔ پیار سے سمجھایا، وہ چلا گیا۔ اتنے پر بس نہیں کیا اللہ کے نبی نے،
پھر اپنے صحابہ سے فرمایا تم کیوں اسے مارنے کے لیے دوڑے تھے؟ اے میرے صحابہ اتنے جوشیلے نہ بنو کہ ہوش کھو دو، انما بعثتم مبشرین ولم تبعثوا منفرین۔ اے میرے صحابہ تم لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق تھا میرے بھائی۔ آپ نے فرقہ پرستی میں اندھے ہو کر کیا درس دے دیا دنیا کو؟ آپ نے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ فلاں مسلک کا جنازہ ہے، اس مسجد میں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اچھا صاحب، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی کا جنازہ آیا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، پوچھا گیا اللہ کے نبی یہودی کا جنازہ تھا، آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ کیا اس کے اندر زندگی نہیں تھی؟ اگر یہودی کا جنازہ ہے تو بھی احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ اتنی نفرت کیوں کرتے ہو میرے بھائی ایک دوسرے سے؟ اختلاف ہے تو اختلاف کا حل بھی ہے میرے بھائی، اور اختلاف کا حل کہاں ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ یہی اللہ کی رسی، یہی اللہ کی رسی، یہ کسوٹی ہے اللہ کی۔ محرم آئے اس کسوٹی پر پرکھو کہ جو ہو رہا ہے وہ اس سے ثابت ہے، ربیع الاول آئے اس کسوٹی پر پرکھو، کوئی مہینہ آئے اس مہینے میں کیا ہو رہا ہے اس کسوٹی پر پرکھ کر کے دیکھو، اس کسوٹی کو اگر اپنا لو گے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ امت آج فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اب تو سدھر جاؤ، تمہیں مارنے والا تو یہ پوچھ کے نہیں مارتا تو اہل حدیث ہے کہ تو دیوبندی ہے کہ تو بریلوی ہے، تو کیا ہے، تجھے برباد کرنے والا تیرا مسلک پوچھ کے تو نہیں برباد کرتا، اور تو اپنے ہی بھائی کا دشمن بنا پھر رہا ہے۔ کم سے کم ان فرقوں کے اختلاف کے باوجود جہاں ملت کا معاملہ آ جائے، جہاں امت کا معاملہ آ جائے، وہاں تو اتحاد ظاہر کرو۔ کیا ہو گیا اس امت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو متحد ہو جاؤ میرے بھائی، اتحاد پیدا کرو، ملی اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے کے غم گسار بنو، ایک دوسرے کے دکھوں اور درد کو دور کرنے والا بنو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی آپس کی محبت کی مثال، ہمدردی کی مثال ایک انسان کے جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن اس سے متاثر ہو جاتا ہے، سارے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے، سارے بدن میں فیور ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ امت ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ دوسرا بہت بڑا سبب ہے میرے بھائی۔ تیسری چیز، امت کے زوال کی تیسری وجہ جو حدیث ثوبان میں بیان کی، دنیا پرستی۔ اس امت کا ٹارگٹ اب آخرت نہیں ہے، اس امت کا ٹارگٹ دنیا ہے۔ اگر دنیا نہ ہوتی تو یہ امت آج حرام خور نہ ہوتی، اس امت کے اندر بیاج خور نہ ہوتے، اس امت کے اندر رشوت خور نہ ہوتے، اس امت کے اندر حرام پیسے کمانے والے نہ ہوتے۔ دنیا پرستی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہمارے اندر، اور نبی کو خطرہ تھا اپنی امت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا مل فخر اخشی علیکم، اے میرے امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم الدنیا ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم،
مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے جیسے پہلے کے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اور تم بھی دنیا کے لیے کمپٹیشن کرنے لگو جیسے پہلے کے لوگوں نے کمپٹیشن کیا. دنیا کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. وہ لکھ پتی ہے، میں کروڑ پتی بن کے دکھاؤں گا، چاہے حرام طریقے سے دکھاؤں گا. جوا کے ذریعے پیسہ کماؤں لیکن کماؤں گا، بیاج کے ذریعے پیسہ کماؤں لیکن کماؤں گا. پیسہ کمانے کی ہوڑ میں اندھے بن گئے ہم. دنیا کی محبت نے ہمیں برباد کیا. اچھا، دنیا کے اندر ایک اٹریکشن تو ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے صاحب دنیا جتنی بھی رنگین ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. دنیا کی رنگینی کون انسان ہے دنیا کی رنگینی جسے متاثر نہ کرے؟ اب یہ الگ بات ہے، کوئی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. اس لیے ٹارگٹ اپنا آخرت کو بناؤ میرے بھائی. جس کو ٹارگٹ بنایا نبی نے، جس کو ٹارگٹ بنایا صحابہ نے. آج ہمارے گھر عالی شان ہو گئے، ہمارے گھروں کی ڈیزائن دیکھیے، ہمارے چھتوں کی پی او پی دیکھیے، ہمارے گھروں کے جھومر دیکھیے. ہمارے گھر عالی شان ہو گئے، ہمارے دل ویران ہو گئے، ہمارے جسم خوبصورت ہو گئے، ہماری روح ناپاک ہو گئی، ہمارے کپڑے اجلے ہو گئے، ہمارے کیریکٹر گندے ہو گئے، ہماری بات کرنے کا اسٹائل بہترین ہو گیا لیکن ہمارا کردار ناپاک ہو گیا. میرے بھائیوں، دنیا پرستی کی اس ہوڑ سے ہم سب اپنے آپ کو باہر نکالیں. ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے. جاؤ آج یہ حدیث یہاں سے لے کے جاؤ، بہت پیاری حدیث. اس حدیث کو اپنی زندگی کا نظام عمل بنا لو. جب بھی کوئی کام کرو اس حدیث کو سامنے رکھو. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری رکھ دے گا. وہ جتنا بھی پیسہ کمائے گا اس کو کم لگے گا. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے مسائل میں گرفتار کر دے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہو. مقدر سے زیادہ تو دنیا نہیں پا سکتے. بھئی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 120 دن کے تھے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے روح ڈالی اور ہماری 4 چیزیں لکھ دی گئی. اس میں سے ایک چیز ہماری روزی روٹی ہے. عبدالغفار صاحب آپ کتنا پیسہ کمائیں، 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ کتنا کمائیں گے وہ لکھ دیا گیا ہے. اور جتنا اللہ نے لکھ دیا ہمارے مقدر میں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں کما سکتے، اس سے زیادہ ہم نہیں کما سکتے. نبی فرما رہے کہ جس نے دنیا کو ٹارگٹ بنایا اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، اور جس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز بنا دے گا، اس کے دل کو سکون کی دولت دے دے گا، اس کا دل ہمیشہ پرسکون رہے گا. ایسی دولت کس کام کی کہ راتوں میں آپ کو نیند نہ آئے؟ ایسا بزنس کس کام کا کہ آپ کو اپنے گھر میں چین نہ ملے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مسیری سے اچھی وہ معمولی سی کھٹیا ہے جس پر آپ کو چین کی نیند آ جائے. اس محل سے اچھا اس غریب کی جھونپڑی ہے جہاں وہ چین سے سوتا ہو اور اس کی بیوی بچے اس کے چین اور سکون سے رہتے. دولت آ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، باپ بیٹے سے خفا ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ساس بہو سے جھگڑا کر رہی ہے، نند بھابھی سے جھگڑا. کیا ہے یہ ہمارے گھروں کا ماحول میرے بھائی؟ دولت آ گئی، سکون چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لو، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دے گا اور تمہارے مسئلوں کو اللہ حل کر دے گا. اور وہ اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا چل کے تیرے دروازے پر آئے. تو دنیا سے بھاگے گا، دنیا چل کے تیرے پاس آئے. بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھو. تو یہ تیسری وجہ ہے دنیا پر. نمبر 4، چوتھی چیز یہود و نصارہ کی مشابہت. اس امت کے اندر وہ تمام طور طریقے آنے لگے جو یہود و نصارہ کے اندر.
عقیدے کی، عمل کی وہ تمام خرابیاں جو قرآن میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بیان کی۔ یہودی بیاج کھاتے تھے، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ یہودی حرام خور تھے، ہم بھی بن گئے۔ یہودی لالچی تھے، ہم بھی بن گئے۔ یہودیوں کو زندگی بڑی پیاری تھی، ہمیں بھی پیاری ہوگی۔ اللہ نے کیوں قرآن میں یہودیوں کے جرائم بیان کیے؟ وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور اللہ کے پیارے حبیب نے تو نقشہ کھینچا۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، جس طریقے سے یہود و نصارہ چلا کرتے تھے تم بھی چلو گے۔ مسلمان کے گھر میں بچے کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی جائے گی، شادی کی اینیورسری بڑی دھوم دھام سے منائی جائے گی، دعوتیں دی جائیں گی۔ بچے کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ جس نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ باتیں نہیں کی، وہ مدرس ڈے کو فیس بک پر ماں کے فضائل پر لیکچر دے رہا ہے۔ بھائی صاحب، تیری ماں بیمار پڑی، جا کے اس کی دوا کر۔ واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا رہا ہے، دنیا کی سب سے پیاری ہستی ماں ہوتی ہے۔ ارے تیری ماں کا کیا حال ہے، پہلے تو جا کے اپنی ماں کی خبر لے۔ فادرس ڈے منا رہا ہے، باپ سے بات نہیں کرتا، فادرس ڈے کی مبارکباد لوگوں کو دے رہا ہے۔ اسلام ان فضول چیزوں کا نام ہے۔ مسلمان کے لیے ہر دن فادرس ڈے ہے۔ اپنی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کے محسوس کرو دنیا کی سب سے قیمتی جگہ بیٹھا ہوں۔ اپنے باپ سے بات کرو تو یہ سوچ کر کے بات کرو، اللہ نے انہیں میری جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کرنا چھوڑ دو، یہ ہماری بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز، امت کے زوال کی 5ویں وجہ میرے بھائیوں، یہ اس امت کے ایک بہت قیمتی سرمایہ کا برباد ہو جانا، جس پر آج آپ نے پورا خطبہ جمعہ سنا ہے۔ اس امت کے نوجوانوں کا برباد ہو جانا۔ اس امت کے نوجوان کیسے ہونے چاہیے تھے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اور علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر۔ اقبال کی نظر میں تو نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے نوجوانوں کی جو تربیت کی تھی، نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میرے نبی کی نظر میں نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کو زنا کی دعوت دے، وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے، تو میرے لائق نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں زنا کار نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں۔ اس نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے تھا، یہ کیسا ہو گیا؟ آج نشہ خوری کرنے میں ہمارا نوجوان آگے، راتوں میں اپنا ٹائم برباد کرنے میں ہمارا نوجوان آگے، غیر محرم لڑکیوں سے سوشل میڈیا پر چیٹنگ کر کے ان کی جوانیاں برباد کرنے میں ہمارا نوجوان آگے ہے، حرام کمائی کے پیچھے بھاگنے میں ہمارا نوجوان آگے ہے۔ اس امت کو میرے بھائیوں، اس لٹی پٹی امت کو بڑی امید تھی اپنے نوجوانوں سے، مگر ہائے افسوس، اس امت کا نوجوان اپنے مقصد کو بھول کے بیٹھا۔ میرے نوجوانوں، لوٹ آؤ، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ میرے نوجوانوں۔ آج امت کو تمہاری ضرورت ہے، آج اصحاب کہف جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، آج حضرت مصعب بن عمیر کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کی تبلیغ کرنا مولانا قاسم ندوی کی، عبدالغفار سلفی کی یا ہمارے ان علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کو دنیا تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ بھی علم سیکھیے، آپ بھی اللہ کے دین کو سیکھیے، اور آپ بھی اس دین کی تبلیغ کیجیے اپنے دائرے میں رہ کر کے، اور اپنے ورک اسپیس میں رہ کر کے آپ بھی اللہ کے دین کو پھیلائیے۔ مصعب بن عمیر ایک نوجوان تھے، کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، اور میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، بڑے فیشنیبل تھے۔ جیسے آج کل ہمارا نوجوان بڑا فیشنیبل ہوتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے تو فیشن والی رکھتا ہے۔ داڑھی جب سیلون میں جاتا ہے نا تو داڑھی کو چھوڑتا نہیں ہے، داڑھی کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ سیلون والے کے اوپر اپنی داڑھی کو چھوڑ دیتا ہے، تو بنا جتنی خوبصورت تو بنا سکتا ہے، اور وہ بیچارہ ادھر سے تراش رہا ہے ادھر سے تراش رہا ہے، اور جب تک یہ بالکل ہیرو بن کے باہر نہیں نکلتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ آپ کی داڑھی بھی فیشنیبل ہے،
اور بعض ہمارے نوجوان بھائی تو ماشاءاللہ کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے ہیں، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا یہ محترم ہے کہ محترمہ ہے۔ فیشن کی ہوڑ میں اندھے، جب تک کپڑے نیچے رکھنے کا فیشن تھا تو نیچے رکھتے تھے، اب کپڑا اونچا رکھنے کا فیشن آ گیا تو اونچا پہننے لگے۔ کچھ نوجوان پھٹا پہننے لگے کہ پھٹا پہننے کا فیشن ہے، فیشن کے پیچھے اندھے بھاگ رہے۔ مصعب ابن عمیر اپنے زمانے کے بڑے فیشنیبل نوجوان، تاریخ و سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ مصعب ابن عمیر صبح کو جو خوشبو لگاتے تھے شام کو چینج کر دیتے تھے، شام کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے وہ خوشبو۔ اس زمانے میں وہ امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے، امپورٹڈ جوتے پہنتے تھے، اتنے فیشنیبل تھے، بڑے باپ کی اولاد تھے۔ اسلام لائے تو سب کچھ قربان کر دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہی مصعب ابن عمیر جب اللہ کے نبی ان کو مدینہ بھیجتے کہ مصعب جاؤ، مدینہ کے اندر کچھ لوگ اسلام لائے ہیں، تم جاؤ اور وہاں محنت کرو، وہاں دعوت کا کام کرو، وہاں تبلیغ کرو، وہاں کے لوگوں کو اسلام سکھاؤ۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا کہ مصعب ابن عمیر چند مہینوں کے اندر اتنی محنت سے یہ کام کرتے ہیں کہ مدینہ کے گھر گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا پہنچا دیتے۔ میرے نوجوانوں، آج محمد ابن قاسم، خالد بن ولید، مصعب ابن عمیر جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس امت کا نوجوان جب تک نہیں سدھرے گا اس امت کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اور اگلی چیز، چھٹی چیز، یہ امت کیوں برباد ہے؟ اس امت کی بربادی کی بہت بڑی وجہ میری مائیں بہنیں آپ ہیں۔ جب تک آپ کے اندر مریم تھی امت کی چمک کا دور تھا، مریم کے جیسی عورتیں تھیں۔ مریم کون ہے؟ فرشتہ آتا ہے انسان کی شکل میں تو مریم کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہتی ہیں کہ خبردار تو مجھ سے دور ہو جا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، میرے قریب نہ آنا، میں اللہ سے ڈرنے والی لڑکی ہوں۔ مریم اتنی پاک دامن ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مریم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اے مریم تمہارے پیٹ سے بغیر کسی مرد کے ملاپ کے بیٹا پیدا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آتا ہے تو قرآن کریم میں حضرت مریم کے الفاظ بیان کیے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آتا ہے تو مریم کہتی ہے اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا، اے کاش کوئی مریم کو جاننے والا نہ ہوتا، اے کاش آج کا یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج مریم کے جیسی عورتیں کہاں ہیں؟ آج تو زنا کے اڈے آباد ہیں، آج تو بدکاری کے اڈے آباد ہیں، آج مسلمان لڑکیاں بھی ہوٹلوں پر ریڈ ہوتا ہے، مسلمان لڑکیاں بھی نقاب میں پکڑی جاتی ہیں، آج بدکاری اور زناکاری میں مسلمان عورتیں بھی پکڑی جاتی ہیں۔ مریم کے جیسی پاک دامن عورتیں کہاں ہیں؟ شادی ہوتی ہے، آج ہماری عورتیں شوہر سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ یہ کپڑا لاؤ، وہ کپڑا لاؤ۔ شوہر کی بیچارے کی آدھی تنخواہ عورت کے کپڑے اور اس کے زیور اور اس کے میک اپ پر خرچ ہو جاتی ہے۔ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ شوہر کہاں سے لائے گا، اسے اپنے شوق پورے کرنے ہیں۔ آج ہماری عورتوں کے اندر دین کی محبت نہیں ہے میرے بھائی۔ میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آسیہ کو یاد کرو، ذرا آسیہ کو یاد کرو جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون کی ملکہ تھی اور محلوں کے اندر رہا کرتی تھی۔ جب ایمان لے آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو فرعون اپنی اس بیوی کو قید کر دیتا ہے، اسے بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے اور اسے قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت آسیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری توحید کے لیے اپنے محل کو چھوڑا اور محل کے عیش و آرام کو چھوڑا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس مجھے ایک محل عطا فرما، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ تو مجھے فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا فرما۔ آج آسیہ کے جیسی عورتیں کہاں ہیں؟ میری پیاری ماں بہنوں، آج عائشہ نام کی عورتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اماں عائشہ کے جیسا کردار کہاں سے لاؤ گے؟ اماں عائشہ کے اوپر
جب زنا کی جھوٹی تہمت لگی، اماں عائشہ رات رات بھر رویا کرتی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے۔ اللہ نے اماں عائشہ کے ان آنسوؤں کو برباد نہ ہونے دیا، اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں نازل کر دی اور قیامت تک کے لیے اماں عائشہ کو یہ مقام دے دیا کہ قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اماں عائشہ کی برات کا اعلان ہوتا رہے گا اور دنیا کو یہ بتایا جاتا رہے گا کہ اماں عائشہ کا دامن بالکل بے داغ ہے اور ان کے اوپر الزام لگانے والے منافق تھے۔ آج اماں عائشہ کے جیسی عورتیں کہاں ہیں؟ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ او لوگوں، ذرا ہاجرہ کی سیرت تو اٹھا کر کے دیکھو، جب اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے بے تاب ہو کر ہاجرہ نے صفا اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، اللہ کو اپنی اس بندی کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، جب تک میری اس بندی کے طریقے کو فالو نہ کرو گے، جب تک صفا اور مروہ کے 7 چکر نہ لگا لو گے، تمہارا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی نظر میں عورت کا مقام۔ اے عورت، تو نے اپنے مقام کو کھو دیا۔ اسلام نے تجھے قیمتی بنایا تھا۔ 5000 والا موبائل ہو کہیں بھی رکھ دیتے ہیں، اور 1,00,000 1.5 لاکھ کا آئی فون ہو تو کتنا اس کو قیمتی کور لگاتے ہیں، کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اے عورت، تیری قیمت، اے مسلمان عورت، تو اس قدر قیمتی ہے، دنیا کے کروڑوں آئی فون سے تیری قیمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسلام نے تجھے پردے میں رہنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ تیری عزت اور تیرا کردار بہت قیمتی ہے۔ اگر آج عورت اپنی ویلیو کو سمجھ لے، مسلمان عورت اپنی ویلیو کو سمجھ لے، تو اس امت کے بچھڑے ہوئے دن واپس آ سکتے ہیں، اس امت کا عروج واپس آ سکتا ہے۔ اور 8ویں چیز، اس امت کے زوال کی 8ویں وجہ میرے بھائی، دین کا علم ہمارے پاس نہ کے برابر ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے صاحب، جو بزنس ہم کرتے ہیں اس بزنس A to Z ہمیں پوری اس کی الفابیٹ ہمیں آتی ہے، سب کچھ آتا ہے ہمیں۔ لیکن اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، مگر کتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوں گے جن کو نماز کی ساری دعائیں بھی نہیں آتی، جن کو جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں پتا، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، پوچھ لو نہیں بتا پائے گا۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ او لوگو، تم دنیا کی تو بہت جانکاری رکھتے ہو مگر آخرت کے معاملے میں بالکل زیرو ہو، زیرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب۔ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام دھیرے دھیرے مٹتا چلا جائے گا، جیسے کپڑے کے ڈیزائن، جب بہت زیادہ کپڑا استعمال ہوتا ہے تو کپڑے کے اوپر بنے ہوئے ڈیزائن مٹنے لگتے ہیں، اسلام مٹتا چلا جائے گا۔ حتی لا یدری ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگ نماز کو بھول جائیں گے، روزے کو بھول جائیں گے، قربانی کو بھول جائیں گے، صدقہ خیرات کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ وہ دور آ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ بوڑھے لوگ، کچھ بڑھیا عورتیں اسلام کو فالو کریں گی، اسلام کو مانیں گی، مگر ان کو بھی نماز کا مطلب نہیں پتا، ان کو بھی روزے کا مطلب نہیں پتا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو تو وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہوگا جہالت کا دور۔ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اور وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بعض گاؤں میں آپ چلے جائیں، کتنے مسلمان ایسے جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو غیر مسلموں کے کلچر میں رہنے والے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن سب کچھ غیر اسلامی ہو چکا ہے، اسلام ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہے میرے۔ تو یہ 8ویں وجہ ہے ہمارے زوال کی کہ آج ہم اسلام سے، اسلامی تعلیم نہیں ہمارے اندر، اسلام کا علم ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ اور نمبر 9ویں جو چیز ہے جو ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس قرآن کے ذریعے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن رکھا ہے، اس کے اوپر ڈسٹ جم گیا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے نوجوان بھائیوں، جو دن بھر میں 100 بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو اور فیس بک پر کوئی فوٹو ڈال کر کے 1000 بار چیک کرتے ہو کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا، اس اللہ کی کتاب کو لاسٹ ٹائم آپ نے کب چھوا تھا؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں، اللہ کی اس کتاب کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ نے ذلت ہمارے اوپر مسلط کر دی۔ میرے بھائیوں، آ جاؤ قرآن کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن پر غور کرو اور اس قرآن پر عمل کرو، ورنہ قیامت کے دن تمہاری اور ہماری گردن ہوگی اور اللہ کے رسول کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ کے رسول ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری امت قرآن نہیں پڑھتی تھی، دنیا جہان کی چیزیں پڑھتی تھی، قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اور جب ہم قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو صرف رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، قرآن کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہم نے اپنی لڑکیوں کو کانوینٹ میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں پڑھایا، گریجویشن کرایا، ماسٹرز کرایا، پی ایچ ڈی کرایا، سب کچھ کرایا، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھا تو کسی حافظ جی سے، کسی مولوی صاحب سے رٹو طوطے کی طرح قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ دیا، قرآن کے الفاظ پڑھ دیے۔ قرآن کی میننگ کیا ہے، قرآن کی روح کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، ہماری بیٹی نے کبھی پڑھا نہیں۔ جب اس نے پڑھا نہیں تو اسے پردہ کیا ہے کون بتائے گا، اسے حیا کیا ہے کون بتائے گا، اسے دین کیا ہے کون بتائے گا؟ تو قرآن کی طرف پلٹو میرے بھائیوں، قرآن سے دور ہونا یہ بھی ہماری ذلت و رسوائی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آخری چیز، ہمارا توکل کمزور پڑ گیا، ہم آئے دن رونا روتے رہتے صاحب اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب تو یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب تو یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ ارے اگر اللہ کے ماننے والے ہو تو یہ جملہ نکالو اپنی زندگی سے کہ اب کیا ہوگا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اللہ کہتا ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے اور ہم ایمان والوں کی مدد ضرور کریں گے۔ ایمان تو پیدا کرو اپنے اندر، اگر اللہ والے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا کا پانی ہے، دریائے قلزم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اب تو ہم اریسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، اب ہمیں کون بچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر لاٹھی کو مارا اور دریا کے بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور دریا دونوں طرف پہاڑ کی طرح رک گیا، پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح رک گیا اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ راستہ آج بھی بن سکتا ہے میرے بھائی، مگر آپ کو اللہ پر توکل کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو توکل میں ایک چیز اور ایڈ کرو۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں۔ بھئی آپ جلسے میں آئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، اہلیہ بھی آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں، تو آپ گھر میں تالا مار کے آئے ہیں نا۔ آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ گھر میں تالا نہ مارے، لاک نہ کریں کہ صاحب اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے مگر چوروں کا بھی تو خطرہ ہے، تو آپ تالا مار کے آتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کیجئے اور اسباب بھی اختیار کیجئے۔ ابھی یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ بولو بھائی، محرم کا مہینہ۔ محرم کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟
محرم کو لوگ صرف اس لیے جانتے ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس مہینے کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو یہ پیش آیا، مگر محرم کی ایک خاص بات اور ہے۔ محرم ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ہمارا اسلامی کیلنڈر جس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے یہ ہجرت سے بنا ہے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب نبی نے اور نبی کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جاؤ اگر موقع ملے تو اللہ کے رسول کی سیرت اٹھا کر کے صرف ہجرت کا واقعہ پڑھ لو کہ نبی نے ہجرت کیسے کی تھی۔ مکہ سے مدینہ کا 480 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی تھی، کتنی پلاننگ کی تھی۔ جاؤ ذرا موقع ملے تو سیرت اٹھا کے دے۔ بھئی اللہ کو اپنے نبی کی مدد کرنا تھا، ایک ایروپلین بھیج دیتا، نبی مکہ سے ایروپلین پر بیٹھتے، ایروپلین مدینہ میں اتر جاتا، ہو جاتی ہجرت۔ بھئی اللہ کے لیے پاسبل تھا کہ نہیں تھا؟ بولو بھائی، اللہ کے لیے بالکل پاسبل تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کو سفر کرایا ہے، اور وہ سفر پریشانیوں کا، مشقتوں کا۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کا سفر جو نارمل راستہ ہے اس راستے سے نہیں طے کیا تھا، جو سمندر کے قریب کا راستہ ہے، جو کافی گھوم کر کے جاتا ہے، وہاں اس راستے سے آپ گئے تھے مدینہ۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں ٹھہرے رہے تاکہ تلاش کرنے والے تھک جائیں، تب اپنا سفر ہم کنٹینیو کریں۔ 3 دن تک حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی اماں عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء، وہ بیچاری کھانے کا ٹفن باندھتی تھی، اور اپنے ابا کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے وہ ٹفن لے کر کے اس غار میں آتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا وہ شام کو آ کر کے نیوز دیتا تھا کہ آج مکہ میں یہ نیوز چل رہی ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا غلام وہ اپنی بکریوں کو لے کر کے آتا تھا تاکہ جو یہ لوگ چل کے گئے ہیں ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ ہجرت کا سفر ہمیں بتاتا ہے اسلام محنت کا نام ہے، اسلام پروگرامنگ کا نام ہے، اسلام مینجمنٹ کا نام ہے، اسلام کوشش کا نام ہے، اسلام ہاتھ پیر باندھ کر کے صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں دوسروں کے آگے کٹورا پھیلانا بند کر دیجیے۔ اس ملک میں اگر آپ کو جینا ہے، اس ملک کی ضرورت بن جاؤ میرے بھائی، اس ملک کا ایک حصہ بن جاؤ، تعلیم میں آگے بڑھو، محنت کر کے پیسہ کماؤ، اور ایسی کمیونٹی بنو کہ اس ملک میں بننے والی ہر گورنمنٹ، ہر حکومت، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے حکومت بنانی ہے تو اس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کے رہنا پڑے گا۔ اپنا وجود ایسا بناؤ، دوسروں کی بیساکھی بننا چھوڑ دو، خود کو مضبوط بناؤ میرے بھائی۔ یہ بہت بڑی بات میں آج کی تقریر کے اندر آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ توکل کا مطلب صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، توکل کا مطلب محنت کرنا بھی ہے، کوشش کرنا بھی ہے۔ کوئی آپ کو مارے، آپ مار کھا مت جاؤ، آپ اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اتنی طاقت پیدا کرو کہ آپ کو مارنے والا 100 بار سوچے کہ میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ کھینی وینی کھانا، یہ گٹکا اٹکا کھانا، یہ سگریٹ پینا، یہ بیڑی پینا بند کرو، اپنے جسم پر دھیان دو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ ہاں، اس طاقت کا کوئی مس یوز نہیں کرنا ہے، کسی بے قصور پر کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، کسی پر کوئی غلط اتیاچار نہیں کرنا ہے۔ اس طاقت کا استعمال صحیح راستے میں اور اپنے ڈیفنس کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، اللہ کو کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے، تو طاقتور بنو میرے بھائی۔ ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھو، ٹیکنیکل میدانوں بھی آپ آگے بڑھو۔ آج قانون کی لڑائی لڑنے کے لیے ہمیں اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، اچھے وکیل پیدا کرو اپنے اندر۔ آج مسلمانوں کے محلوں میں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ۔ تو جو ترقی کے میدان ہے اس میں آپ آگے بڑھو، اور ہر میدان میں آپ دین پر قائم رہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے قدم چومے گی۔ تو یہ اس امت کے زوال کے چند اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہماری عظمت رفتہ اور ہمارا جو اچھا دن تھا، ہمارے جو عروج کا دن تھا، رب العالمین وہ دن ہمیں لوٹا دے۔ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے، رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طریقے سے توحید سے دور ہو گئے ہیں،
شرک و بدعت کے راستے پہ چلے گئے ہیں، اللہ انہیں توحید کے راستے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو ہماری دعوت کے، ہمارے مسلک کے، ہمارے منہج کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہیں اور ہمارے اوپر بہت طرح کے الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اے اللہ تو گواہ ہے اور تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اے اللہ اس کتاب و سنت پر مبنی اس منہج کو، جس منہج کی ہم دعوت دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کا منہج ہے، جو صحابہ کا منہج ہے، اے اللہ اس منہج کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت میں آپس میں محبت، ہمدردی اور بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ ملی اتحاد ہماری صفوں میں پیدا فرما۔ ہمارے جو بھائی روزگار سے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کے کاروبار میں، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔